ज़कात के मसाइल चल रहे थे। ज़कात की कल हमने शराइत बयान की थी। ज़कात के निसाब में 3 चीज़ें हैं। सोना किसी भी शक्ल में हो, का वो अपने इस्तेमाल के लिए हो, इस्तेमाल के लिए ना हो। सोना ज़ेवर की शक्ल में हो, सोना बर्तन की शक्ल में हो, सोना डली की शक्ल में हो, सोना किसी भी शक्ल में हो, इस पर ज़कात है। चांदी किसी भी शक्ल में हो, इस पर ज़कात है। सामान्य तिजारत किसी भी शक्ल में हो, पत्थर की शक्ल में हो, लोहे की शक्ल में हो, पलाट की शक्ल में हो, कपड़े की शक्ल में हो, मेडिसिन की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में सामान्य तिजारत है, उस पर ज़कात है। अगर सिर्फ सोना है आदमी के पास और चांदी नहीं है, तो फिर सिर्फ सोने का निसाब शामिल उसको सामने रखेंगे। मसलन किसी के पास पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं और कोई सामान्य तिजारत भी नहीं, सिर्फ सोना है, तो फिर देखेंगे अगर सोना 7.5 तोले है तो ज़कात होगी, और अगर 7.5 तोले से कम है, 7 तोले है, 6 तोला है, फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। और अगर सोने के साथ पैसे हैं तो अब सोने का निसाब नहीं पकड़ेंगे, अब चांदी का निसाब पकड़ेंगे। अब इन पैसों को और सोने की कीमत को मिला करके देखेंगे आया 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच रहे हैं। अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत को यकीनन पहुंच रहे हैं तो ज़कात आएगी। या किसी शख्स के पास सोना है और कुछ चांदी है, भले जितनी कम ही क्यों ना हो, तो अब ऐसी सूरत में भी जब सोने के साथ चांदी शामिल हो गई तो अब सोने का निसाब नहीं पकड़ेंगे, अब चांदी का निसाब पकड़ेंगे। अब देखेंगे कि दोनों मिलकर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच रहे हैं। कल भी मैंने अर्ज किया था कि अगर एक शख्स है कि जिसके पास पैसे हैं लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी है, तो ऐसी सूरत में कर्ज मिन्हा करने के बाद फिर देखेंगे आया रकम उसकी इतनी है जो 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाए। अगर इतनी होगी निसाब के बक़दर तो ज़कात होगी, वरना ज़कात नहीं होगी। कर्ज तो नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पूरी करने के बाद ये साहिब निसाब नहीं बचेगा, फिर भी ज़कात नहीं आएगी। अब ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं? मसलन अपना घर है, ये ज़रूरत की चीज़ है। सवारी है, ये ज़रूरत की चीज़ है, इस पर ज़कात नहीं। गर्मी सर्दी में पहनने के कपड़े हैं, बिस्तर हैं, बर्तन हैं, पेशा वाराना किताबें हैं या औजार हैं, हथियार हैं, जो भी हैं, तो ये चीज़ें या और जो सामान है घर में, बाज़ सामान ऐसा भी है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ या कभी शाज़ व नाज़र ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, लेकिन बहुत कीमती सामान है। तो ये सामान तो माल तो कहलाएगा, माल नामी ना होने की वजह से इस पर ज़कात नहीं आएगी। माल नामी जो तिजारत का सामान, इस पर ज़कात नहीं आएगी। अब सामान्य तिजारत जो है उसकी मौजूदा कीमत देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने प्लाट लिया, तो हमने प्लाट लिया 5 लाख रुपए का आज से 10 साल पहले। इस वक्त वो प्लाट 1 करोड़ रुपए का है, तो अब हम जो ज़कात देंगे वो इस वक्त जो उसकी वैल्यू है उस पर ज़कात देंगे। हमने एक प्लाट लिया आज से 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए का, अब प्रॉपर्टी की कीमत गिर चुकी, अब उसी की कीमत जो है वो 20 लाख है या 30 लाख है, तो अब हम जो ज़कात देंगे वो मौजूदा कीमत पर ज़कात देंगे। अगर कोई प्लाट हमने ले लिया, घर हमने ले लिया, लेकिन लेते वक्त हमारी कोई नीयत ना थी, यानी ये नीयत नहीं थी कि हम उसको बेचेंगे, ख्याल हुआ कि चलो देखेंगे क्या करना है, हम खुद रह लेंगे, किसी बच्चे के दे देंगे। बाद में हमारी नीयत बदल गई
اب نیت ہو گئی کہ ہم اس کو بیچ دیں گے. اب اس نیت کے بدلنے سے اس پر فوری زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس کو بیچ نہ دیں. یا کوئی ہم نے سامان دیا گھر میں اور اپنے رکھنے کے لیے سامان دیا، اب نیت ہو گئی کہ اس سامان کو ہم بیچ دیں، تو محض نیت ہونے سے وہ سامان تجارت نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو بیچنا شروع نہ کر دیں. جو سامان کرائے کے لیے ہے، جیسے کرائے کے برتن ہیں، ڈیکوریشن کا سامان ہے اور شامیانہ ہے یا گاڑی ہے یا مکان ہے جو کرائے پر چل رہا ہے، تو ان کی آنے والی کرائے پر زکوٰۃ ہوگی اور ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح کسی نے فیکٹری لگائی ہے، کارخانہ لگایا ہے، تو جو کارخانے کا پلاٹ ہے، کارخانے کی عمارت ہے، فیکٹری کی عمارت ہے، فیکٹری کی مشینیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو سامان تیار ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. یا خام مال لا کے رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے جہاں لونز ہیں، کپڑا بنتا ہے، انہوں نے دھاگا لا کے اسٹاک کیا ہوا ہے، اب یہاں اس دھاگے سے کپڑا بنانا ہے، تو جو دھاگا اسٹاک کیا ہوا ہے کپڑا بنانے کے لیے اس دھاگے پر بھی زکوٰۃ ہے اور جو کپڑا بنے گا اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اور جو سامان بیچنے کی نیت سے لیا تھا اور وہ بکا نہیں، ایک عرصہ گزر گیا، 20 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، لیکن بکا نہیں ابھی تک، اس پر زکوٰۃ ہے. اسی طرح ہم نے کسی کو کچھ رقم دے رکھی ہے، کسی کو ادھاری پر کچھ رقم دے رکھی ہے، جو ادھاری پر ہم نے رقم دے رکھی ہے اس پر بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بشرطے کہ اس کے ملنے کی امید ہو. اور اگر وہ پیسہ پانی ہو گیا، یعنی اب اس کے ملنے کی امید ہی نہیں، وہ لے کے بھاگا ہوا ہے، عرصہ ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں جب وہ مل جائے تو پھر اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں ملے تو اس کی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ چونکہ ایک عبادت ہے، جیسے ہم دیگر عبادات جو ہیں اس میں نیت ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت ضروری ہے. یعنی ہمارے علم میں ہو کہ ہم نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے، یہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم نے کوئی مستحق نظر آیا، اس نے ہم سے تقاضا کیا، سوال کیا، ہم نے اس کو دے دیا، نیت ہماری نہیں تھی کہ زکوٰۃ کی. اب جیسے ہی دیا فوراً دل میں خیال آیا کہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتے، تو ابھی ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کے پاس ہی پیسے ہیں، اس نے ابھی اتنی جلدی اس کو استعمال نہیں کیا، ہم زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں. اور اگر اس نے استعمال کر لیے تو پھر زکوٰۃ کی نیت نہیں. زکوٰۃ جو ہے مالدار کو نہیں دی جا سکتی، کافر کو نہیں دی جا سکتی، سید کو نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ اپنی اولاد کو نہیں دی جا سکتی، بیٹے کو نہیں دی جا سکتی، بیٹی کو نہیں دی جا سکتی، پوتے پوتی نواسے نواسی کو نہیں دی جا سکتی. اسی طرح زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی، اپنے دادا کو نہیں دی جا سکتی، اپنے نانا کو نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ جو مستحق لوگ ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. زکوٰۃ دینے کے لیے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم زکوٰۃ کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو عیدی کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، انعام کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے کپڑوں کی مد میں ہیں، اس طرح سے کہہ کے کچھ بھی کہہ کر کے دے سکتے ہیں، بتانا کوئی ضروری نہیں. باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما. اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ذکر اذکار کو، تلاوت کو، صدقہ اور خیرات کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما.
اے اللہ اس ماہ مبارک کی خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین کو شامل فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے ایمان والوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے جسمانی رزق میں بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے روحانی رزق میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس شوق اور جذبے کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں پانچوں نمازوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ یہ اہتمام پوری زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ پوری زندگی اسی شوق اور جذبے کے ساتھ پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سستی کاہلی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ حافظ سہیب صاحب کے سسر بیمار ہیں، اے اللہ انہیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔